کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی اور طاقتور تحریکوں میں سے ایک، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ بھی شدید مشکلات اور ظلم کے سائے میں۔ تو آج ہم اسی دور میں واپس چلتے ہیں اور مکہ کے پہلے مسلمانوں کے اس غیر متزلزل ایمان کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس ظلم کی شدت کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک کی، حباب، جو پیشے سے ایک لوہار تھے۔ سوچیں ذرا، یہ قیمت تھی ان کے ایمان کی۔ یہ کوئی معمولی اذیت نہیں تھی، اس کا مقصد جان لینا نہیں تھا، بلکہ روح کو توڑنا تھا تاکہ وہ ایک خدا پر اپنے یقین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنا شدید اور وحشیانہ رد عمل کیوں؟ اس نئے مذہب میں ایسی کیا بات تھی جو مکہ کے طاقتور لوگوں کو اتنا بڑا خطرہ محسوس ہوئی؟ دیکھیں، یہ سلائیڈ اصل میں پورے مسئلے کی جڑ کو دکھا رہی ہے۔ ایک طرف مکہ کا صدیوں پرانا نظام تھا اور دوسری طرف اسلام کا پیغام۔ اسلام بات کر رہا تھا مساوات کی، بھائی چارے کی، انصاف کی، اور یہ ساری باتیں مکہ کے اس طبقاتی اور قبائلی نظام کی بنیادوں پر سیدھی چوٹ تھیں۔ تو یہ صرف ایک نیا عقیدہ نہیں تھا، یوں سمجھیں کہ یہ ایک پورا سماجی اور معاشی انقلاب تھا جو دستک دے رہا تھا۔ اور بس اسی لیے قریش کے سرداروں نے ایمان لانے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، خاص طور پر ان پر جو معاشرے میں سب سے کمزور تھے۔ کبھی جلتی ریت پر لٹایا جاتا تو کبھی بھوکا پیاسا قید کیا جاتا، اور کبھی تو گرم پتھروں تلے کچلا جاتا تھا۔ تو ان شروعاتی دنوں میں اسلام کی دعوت بالکل خفیہ رکھی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے جماعت بڑھ رہی تھی، انہیں سیکھنے اور اکٹھا ہونے کے لیے ایک محفوظ جگہ کی سخت ضرورت تھی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ان کا بچاؤ صرف ایمان پر منحصر نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے بڑی محتاط حکمت عملی بھی چاہیے تھی۔ انہیں بہت ہوشیار رہنا تھا، کیونکہ ابو بکر جیسے مشہور صحابہ کے گھر تو سب کی نظروں میں تھے اور آسانی سے نشانہ بن سکتے تھے۔ اور پھر اس مشکل کا حل ایک 17 سالہ نوجوان کی طرف سے آیا، ارکم، ایک بااثر خاندان سے تعلق اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ یہ اس تحریک میں نوجوانوں کی ہمت کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو ارکم کا گھر یعنی دار ارکم ایمان کا وہ خفیہ مرکز بن گیا جہاں مومنین نے 3 سال تک مکے کی قیادت کی ناک کے نیچے اپنے علم اور عزم کو مضبوط کیا۔ پھر 3 سال بعد رازداری کا وقت ختم ہوا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس پیغام کو کھلے عام سب تک پہنچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروعات اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں سے کی، لیکن انہیں اپنے ہی چچا ابو لہب کی طرف سے شدید مخالفت اور توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام عوام تک پہنچایا اور آغاز ایک ایسے سوال سے کیا جو ان کی زندگی بھر کی ساکھ پر مبنی تھا، ایک ایسے شخص کی ساکھ جسے سب سچا اور امانت دار مانتے تھے۔ اور سب نے ایک آواز میں کہا، جی ہاں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ آخر کیوں نہ کرتے؟ وہ سب آپ کو برسوں سے الامین اور الصادق جو کہتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اپنا اصل پیغام پہنچایا، یعنی ایک خدا کی عبادت اور جنت کی خوشخبری، تو آپ کے چاچا کا رد عمل دلیل نہیں بلکہ غصہ اور تذلیل تھا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اب دعوت بھی کھلی تھی اور مخالفت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کھلے اعلان کے بعد تو جیسے جھگڑا اور بھی بڑھ گیا۔ قریش نے اب اس نئے ایمان کی شمع کو بجھانے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دی۔ لیکن جتنا ظلم بڑھتا، ایمان لانے والوں کا عزم اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا۔ جب ابو بکر کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، تو ہوش میں آنے کے بعد ان کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ انہوں نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، سر عام مار پیٹ، کردار کشی، دولت اور بادشاہی کی پیشکش، یہاں تک کہ قبائلی جنگ کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تاریخی جواب جب قریش کے شدید دباؤ میں آ کر ان کے اپنے سب سے پیارے چچا ابو طالب نے کہا کہ بس کر دو۔ یہ ایک ایسا یقین تھا جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی طاقت خرید ہی نہیں سکتی تھی۔ تو آخر سچائی کو ماننے سے اتنا انکار کیوں تھا، جبکہ کچھ لوگ تو دل ہی دل میں اسے سچ مانتے بھی تھے؟ اصل میں اس سب کی بنیاد میں تکبر تھا، انا تھی۔ یہ ماننے سے انکار کہ ان کے باپ دادا غلط تھے، اور اپنے قبیلے کی ناک کی خاطر ایک دوسرے قبیلے کے فرد کی پیروی سے انکار۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ کی اس بھٹی نے اس چھوٹی سی جماعت کو توڑا نہیں، بلکہ اسے فولاد بنا دیا۔ برسوں کے ظلم و ستم کے باوجود ایک بھی مومن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا، اور ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب دباؤ اپنی انتہا پر ہوتا ہے تو وہ اصل میں کیا ظاہر کرتا ہے۔
ابتدائی مسلمانوں کے لیے اس شدید دباؤ نے ان کے ایمان کی غیر متزلزل سچائی کو دنیا پر ظاہر کیا اور ایک ایسی میراث چھوڑی جس نے آگے چل کر دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔